ایسی ہے جہاں پہ شریعت نے میانہ روی نہیں کہی، اور یہ کسی حدیث کی کتاب سے نہیں ہے۔ اگر حدیث کی کتاب سے ہوتا تو شاید کوئی بندہ کہہ دیتا کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا، اللہ فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ اے ایمان والو، نبی تمہاری جانوں سے بھی تمہارے اوپر حق زیادہ رکھتا ہے۔ یعنی جتنا دیکھیں، ایک حقوق ہوتے ہیں ماں باپ کے، ایک بہن بھائیوں کے، ایک بچوں کے، ایک گھر والوں کے، محلے داروں کے، رشتہ داروں کے، لیکن انسان پر ان ساری چیزوں سے زیادہ حق ہٹ کر انسان پہ جس چیز کا حق ہے وہ ہے انسان کی اپنی ذات۔ انسان اپنی ذات کے لیے پہلے سوچتا ہے اور پہلے حق رکھتا ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، انسان کی سب سے قیمتی چیز انسان کی جان ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق جو ہے میرے اوپر میری جان سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ایک طرف رسول اللہ کی ذات ہو اور ایک طرف میری جان ہو تو میں اپنی جان قربان کر دوں پر رسول اللہ کی عزت پہ آنچ تک نہ آنے دوں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ یہی تو ہمارا ہر حکومت سے اختلاف رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ توبہ میں آ جائیں، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے میرے نبی، ان لوگوں کو بتا دو، اگر ان لوگوں کو ان کے ماں باپ، ان کی اولاد، ان کے بہن بھائی، ان کے گھر والے، ان کا مکان، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ اموال اقترفتموها، ان کا کاروبار، ان کی کمائی، وَتِجَارَةٌ بزنس، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر ہمیں اپنی اولاد، اپنا کاروبار، اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں تو اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج پاکستان اس حالت میں ہے، کیوں ہے؟ کبھی ہم کہتے ہیں نون لیگ صحیح نہیں ہے، کبھی ہم کہتے ہیں پی ٹی آئی صحیح نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں یہ پارٹی غلط ہے، کبھی کہتے ہیں وہ پارٹی غلط ہے، لیکن حقیقت ہم نے غور نہیں کی۔ قرآن کو دیکھیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ قرآن کی آیت کی جو میں نے تلاوت کی، اللہ نے کیا کہا ہے؟ اگر آپ کو اپنی تجارت، اپنا بزنس، اپنا گھر، اپنا وطن اللہ اور اس کے رسول کی عزت سے زیادہ پیارا ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ہم نے یہی کہا ہم فلاں ملک کے ساتھ بزنس ختم کریں گے، ملک معیشت برباد ہو جائے گی، ہمارا ملک مشکلات کا شکار ہو جائے گا۔
ہمارا کاروبار ڈوب جائے گا، معیشت برباد ہو جائے گی۔ جس معیشت کو بچانے کے لیے ہم رسول اللہ کی عزت پر کمپرومائز کر گئے، آج وہ معیشت کہاں چلی گئی؟ ذرا اس بارے میں ہم سوچیں تو صحیح۔ جس کاروبار کو، جس ملک کی کرنسی کو بچانے کے لیے ہم نے رسول اللہ کی عزت کا سودا کیا، آج وہ معیشت کتنی برباد ہو چکی ہے۔ بہرحال موضوع میرا یہ ہے کہ میرے اوپر تمام چیزوں سے زیادہ میری جان کا حق ہے، لیکن میری جان سے زیادہ میرے اوپر رسول اللہ کا حق ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ صحابہ نے کر کے دکھایا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ صحابہ جن کو سارے مسائل کا پتہ تھا، بزنس کا پتہ تھا، تجارت کا پتہ تھا، ہر چیز کا پتہ تھا، لیکن قرآن کی اس آیت کا بھی پتہ تھا۔ آپ دیکھ لیں، ایک عورت جس کا نام آتا ہے ام عمارہ، عورت ذات ہے، عورت پہ جہاد فرض نہیں ہے۔ یہ وہ عورت جس کے 4 بچے جنگ احد میں شرکت کر رہے ہیں، یہ خود بھی جاتی ہے، جنگ احد کے اندر شرکت کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کر رہی ہے۔ حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفار نے اپنے نرخے میں لیا تو صحابہ کرام رسول اللہ کے آگے دیوار بن کے آگے چاروں طرف سے، اور ایک طرف سے حضرت ام عمارہ آئی۔ ایک بدبخت نے رسول اللہ کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی تو یہ آگے آئی اور ان کے کندھے پر ایک گہری چوٹ لگی، لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹی۔ ان کا بیٹا جس کو ایک بدبخت نے شدید زخمی کیا تو حضرت ام عمارہ نے اپنے بیٹے کے زخموں پہ پٹی کو باندھا اور کہا بیٹا اٹھ، رسول اللہ کی حفاظت کر۔ زخموں سے چور چور بچہ۔ یہ ام عمارہ نبی پاک علیہ السلام کی پتہ کیسے حفاظت کر رہی تھی؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ جہاں پہ کھڑے تھے نا، چاروں کہ کہیں ادھر سے دشمن کا تیر نہ آ جائے، ادھر سے نہ آ جائے، ادھر سے نہ آ جائے، کہ میرے نزدیک میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، پر رسول اللہ کی عزت پر، رسول اللہ کی جان پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ زخموں سے چور چور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ڈیفنس کر رہے ہیں، رسول اللہ کی حفاظت کر رہے ہیں، زخموں سے چور چور۔ جب آخری وقت آیا تو صحابہ کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے، اگر رسول اللہ کو کوئی چوٹ آ گئی اور تم لوگ زندہ ہوئے، رسول اللہ کی عزت پہ آنچ آئی اور تم لوگ زندہ ہوئے، تو اپنا کوئی عذر لے کے اللہ کی بارگاہ میں آنا، ایسے نہ آنا۔ یعنی ان کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر ہماری جان سے زیادہ رسول اللہ کا حق ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر، یہ وہ شخص جب مکے میں تھے ایک لباس پہنتے تھے، دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ ایک لباس جب ایک دفعہ پہنا ہے دوبارہ نہیں پہنا، اور اتنی مہنگی خوشبو لگاتے تھے، جس بازار سے گزرتے تھے لوگ خوشبو سے پہچان جاتے تھے کہ یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے۔ احد کے اندر اسلام کے علم بردار ہیں حضرت مصعب بن عمیر، لیکن ایک بدبخت نے آپ کے پہلے سیدھے بازو کو
کو کاٹا تو حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے سینے سے علم کو سنبھالا، لیکن آپ کو کئی زخم دیے گئے۔ یہ وہ مصعب بن عمیر ہیں جب شہید ہوئے تو ان کو کفن دینے کے لیے کپڑا نہیں تھا ان کے پاس۔ وہی مصعب بن عمیر جو ایک لباس پہنتے تھے دوبارہ نہیں پہنتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کی عزت کی خاطر اپنا سارا کچھ چھوڑا اور رسول اللہ پہ ایسی جان قربان کی کہ مرنے کے بعد کفن دینے کے لیے آپ کے پاس کپڑا نہیں تھا۔ حضرت انس بن مالک، آپ کے چچا انس بن نضر، جب کفار نے یہ افواہ پھیلائی کہ احد میں رسول اللہ شہید ہو گئے تو حضرت انس بن نضر، صحابہ کرام تو ان پہ جیسے قیامت آ گئی، رسول اللہ شہید ہو گئے، پھر ہم نے لڑائی کر کے کرنی کیا؟ یار ذرا سوچئے، اس بات کو سوچئے، کیا ان صحابہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ رسول اللہ نے تو ہمیں توحید سکھائی ہے، ہم تو اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں؟ سنیے، صحابہ کرام جب یہ افواہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ شہید ہو گئے، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر دل چھوڑ کے بیٹھ گیا، ہمارے لڑنے کا فائدہ کیا؟ جب رسول اللہ ہی نہیں رہے تو ہم نے لڑ کے کرنا کیا ہے؟ یعنی وہ بتا رہے ہیں ہماری لڑائی کرنے کا مقصد رسول اللہ کی ذات ہے۔ حضرت انس بن نضر نے کہا، اے میرے محبوب کے صحابہ، اگر رسول اللہ زندہ نہیں ہے، رسول اللہ شہید ہو گئے ہیں تو ہمارے زندہ رہنے کا مقصد ہی نہیں۔ اٹھو، اپنی جان رسول اللہ پہ قربان کر دو۔ پھر صحابہ کرام آئے، یہ وہ حضرت انس بن نضر جن کے بارے میں آتا ہے جب جنگ ختم ہوئی نا تو ان کی لاش ملی اور ان کی لاش پر ان کے جسم میں 80 سے زیادہ زخم ہوئے تھے، 80 سے زیادہ۔ اسی طرح حضرت زیاد رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے اندر شادی ہوئی ہے، شادی سہاگ رات ہے، گھر جانے کی بجائے اپنی سہاگ رات منانے کی بجائے احد میں آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دی، زخموں سے چور چور۔ جنگ ختم ہوتی ہے، جنگ ختم ہوتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ مجھے میرا زیاد نظر آ رہا تھا، جاؤ جا کے دیکھو، شہیدوں میں دیکھا نہیں، زخموں میں حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے گرا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا، اے زیاد آج تیری قسمت پہ فرشتے بھی فخر کر رہے ہیں، رسول اللہ کی زبان پہ تیرا نام آیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ زیاد کہتے ہیں جاؤ رسول اللہ کو جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کرو، یا رسول اللہ معاف کیجئے گا، میرے جسم میں کچھ بھی جان ہوتی تو میں آ جاتا، میرا جسم حرکت نہیں کر پا رہا، یا رسول اللہ آخری ٹائم ہے، آپ کرم فرما دیں۔ رسول اللہ خود تشریف لاتے ہیں، حضرت زیاد کا سر زمین سے اٹھاتے ہیں، اپنی گود میں رکھتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں زیاد تجھے بھیجا کہاں تھا، تو آ کہاں گیا ہے؟ زیاد کوئی آخری خواہش ہے تو بتاؤ۔ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی گود سے اپنے سر کو کھینچتے ہیں اور اپنا سر رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور پتہ ہے لفظ کیا بولتے ہیں؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رسول اللہ کے قدموں میں جان دی، میں اللہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ حضرت طلحہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے جب کفار چاروں طرف سے رسول اللہ پہ حملے کر رہے تھے،
حضرت طلحہ سامنے کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے بازو پر اتنے تیر، اتنی تلواریں چلی کہ آپ کا بازو شل ہو گیا، بازو شل ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے آگے ہیں، نبی پاک علیہ السلام پیچھے سے اٹھ کر جنگ کے منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت طلحہ پھر آگے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ نیچے ہو جائیے، کسی دشمن کا تیر آپ کی طرف نہ آئے، میرے جسم پہ آ کے لگ جائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا کچھ اپنے ہاتھوں سے مختلف تعداد میں، کئیوں نے 12، کئیوں نے 14، کئیوں نے 20 اس طرح لکھا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں پر تیر روکے تھے، ایک چیز لگ جائے دوبارہ ہاتھ اوپر اٹھتا نہیں ہے، لیکن پتہ ہے تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی طرف کفار نے تیر چلایا، حضرت قتادہ نے اپنی آنکھ آگے کر دی، آگے اپنا چہرہ کیا کہ رسول اللہ کی طرف تیر آیا، تیزی سے چہرہ کیا اور وہ تیر سیدھا آنکھ میں لگا اور آنکھ آپ کے سر سے باہر آ گئی۔ یہ یاد رکھیے گا، لوگ کہہ دیتے ہیں نہیں جی اتنا زیادہ دین میں نہیں ہے، دین میں نرمی ہے۔ میں نے آپ کو عرض کیا قرآن کی آیت ہے، دین ہر چیز میں اعتدال پسند ہے، میانہ روی کا درس دیتا ہے، لیکن رسول اللہ کی عزت کے معاملے میں قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں جی، آج کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، رسول اللہ کی عزت کے لیے 2 لفظ بولنا قبول نہیں ہے، یہ جان کہاں دیں گے؟ خدا کی قسم یہ جو نعرہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ حقیقت میں صحابہ نے لگایا نہیں ہے، کر کے دکھایا، کر کے دکھایا ہے۔ ہم تو کہتے نہیں یار چھوڑو دفع کرو، اللہ بہتر انتقام لینے والا ہے، اللہ بہتر بدلہ لینے والا ہے، رسول اللہ کی عزت کی حفاظت اللہ کرے گا۔ کیا صحابہ کو نہیں پتا تھا؟ ہم تو 2 لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں، ہم کہتے چھوڑو یار، ہمارا یہ موضوع ہی نہیں ہے، ہم رسول اللہ کی عزت کے لیے بولے، ہم تو رسول اللہ کے لیے جان دیں گے۔ جو عزت کے لیے زبان نہیں دے پا رہا وہ جسم کی جان کیا دے گا؟ اس لیے اپنا جینا، اپنا مرنا، اپنی زندگی صرف رسول اللہ کی ذات ہے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے نا کہ میرے جسم کا اتنا مجھ پہ حق نہیں ہے جتنا میرے اوپر میرے نبی کا حق ہے۔ میری جان کا سب سے زیادہ مالک رسول اللہ کی ذات ہے۔ اپنے نبی سے وفا کریں، اپنے نبی سے وفا کریں، خدا کی قسم اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان کر دے گا۔ کیا صحابہ نے وفا کی تھی؟ اللہ نے کیسر روم کے کنگن صحابہ کی جھولی میں ڈال دیے تھے۔ روم کے بادشاہوں کو صحابہ کرام کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جھکا دیا تھا، پوری دنیا جھک گئی تھی، کیوں؟ کہ صحابہ نے مصطفیٰ جان رحمت سے وفا کی تھی۔ آج ہم بھی اپنے نبی سے وفا کریں تو اللہ ہمیں بھی یہی مقام عطا فرمائے گا۔ حضرت سنیرہ پوری عورت ضعیف العمر اور لونڈی ہیں، غلام ہیں، آپ کا مالک کافر سزائیں دیتا، مارتا، رسول اللہ کی غلامی چھوڑ دو۔ حضرت سنیرہ فرماتی خدا کی قسم جسم سے جان نکل سکتی ہے پر رسول اللہ کی غلامی نہیں چھوٹ سکتی۔ آپ کے مالک نے آپ کے گلے میں کپڑا ڈالا، زور سے کھینچا، حضرت سنیرہ کی دونوں آنکھیں باہر آ گئی، حضرت سنیرہ کی دونوں آنکھیں باہر آئی۔ آپ کا مالک کہتا ہے دیکھ سنیرہ
میرے خداؤں نے، بتوں نے، لات و عزا نے تیری آنکھوں کا نور، تیری آنکھوں کی روشنی کو چھین لیا ہے۔ حضرت زنیرہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہا مولا جان چلی جاتی تو کبھی کچھ نہ تجھ سے مانگتی، رسول اللہ پہ جان قربان کر دیتی، لیکن مولا آج تیرے نبی کی عزت کا سوال ہے، میری آنکھیں واپس کر دے۔ ابھی دعا کے لیے ہاتھ نیچے نہیں کیے، رب نے زنیرہ کی آنکھیں واپس فرما۔ اپنے نبی سے وفا کریں، اللہ تعالی ہر چیز آپ کے قدموں میں ڈال دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ کل جو جماعت ہے انشاءاللہ 4:40 پہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول آمین۔